مقصد یہ ہے میرا بتانے کا کہ جس طرح ظاہر کے پروفیشنز اور کیریئر ہوتے ہیں تو بڑا دکھ میں رہتا ہے وہ کاروباری انسان جو آخری دم تک کاروبار بدلتا رہتا ہے، پیسہ کما لیتا ہے لیکن بڑا دکھ میں ہوتا ہے، وہ کاروبار ہی بدلتا رہتا ہے۔ کاروبار جو ہوتا ہے نا، کاروبار دنیاوی بات کر رہا ہوں، کاروبار آپ کی جوانی کے ایام کھاتا ہے، بڑھاپے کے دنوں کو آپ کو آرام دیتا ہے، اور جو شخص کاروبار بدلتا جائے اس کو سایہ نہیں ملے گا، پیسہ ملتا جائے گا لیکن کاروبار جہاں خود کفیل ہوتا ہے اپنا وہاں وہ نہیں پہنچے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کو کوئی نہ کوئی نئی چیز تلاش کرنی پڑے گی، پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دکان پرانی ہے، بندہ نہ بیٹھا تب بھی چلتی ہے، کیونکہ وہ دکان پہ بیٹھ گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دکان اپنی شخصیت ایک آپ بنا لیتی ہے، اب نہ بیٹھو نہ استاد چلتی جائے گی۔ اسی طرح جو جس کام میں لگ گیا ہے نا، اس کام کے اندر ان کا ایک شخصیت یا تشخص پیدا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بات چلتی رہتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ میاں جی کی مسجد، وہ میاں صاحب بڑے مشہور جو تھے میاں صاحب، ان کے مسجد میں میاں صاحب نہیں رہے تب بھی ان کے نام سے مطلب کاروبار چلتا جاتا ہے۔ وڈے میاں کا درس، تو وڈے میاں صاحب چلے گئے، درس اب تک جاری ہے ان کے نام سے، اس ذات کے ساتھ وابستہ، حالانکہ اس سے بہتر درس بھی ہوں گے، لیکن جو آدمی جس راستے میں چل رہا ہے وہی۔ اس طرح کرت آپ لے لو، دو استادوں سے کرت سیکھنے والا کبھی قاری نہیں بن سکے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو ہوگی ظاہر کی بات، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، دو رائے قبول کرنے والا جو ہے نا وہ کوئی رائے قبول نہیں کرتا۔ اچھا، دو یا سب کہتے ہیں سب کا دوست جو ہے نا وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ دو راستوں کا مسافر گھر میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے طے نہیں کچھ کرنا، کہتا آپ کے ہاں فنکشن ہے آج، اچھا ہم آ جائیں گے، تمہارے یہاں کب فنکشن ہے، آ جائیں گے، وہ تیرے بچے کی پیدائش کب ہونی ہے اتنے بھی آ جائیں گے، آپ کے ختنے کب ہونے ادھر بھی آ جائیں گے، منگنی کب ہونی چلا جائے گا۔ مطلب یہ کہ وقت ضائع کرتا رہے گا۔ جو تعلقات عامہ والا انسان ہوتا ہے نا وہ وقت ضائع کرتا رہتا ہے، کہ اس کے پاس لسٹ ہوتی ہے کہ آج یہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا، اور بظاہر اس کا دن کامیاب گزرے گا، رونقیں پیدا ہو جائیں گی، دوست کو نہیں ملے گا۔ توجہ ہوگی کثرت احباب پر۔ کثرت احباب جو ہے نا دراصل معرومی احباب ہے، تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کثرت احباب ہی کرتے جاؤ۔ دو چار ڈیپینڈیبل قابل اعتماد دوست ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ دوست وقت آ جائے تو کام آتے ہیں۔ شادی پر ہونا چاہیے دوست کو، اور جنازے میں ہونا چاہیے۔ اس کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ سے مانگ لے، آپ کو ضرورت ہو تو وہ دے دے، دیٹس آل۔ آپ بیمار ہو تو وہ ساتھ بیٹھا ہو، آپ کی بیماری آرام آ جائے، مشورہ دے تو اچھا مشورہ دے۔ دوست کی تعریف یہ ہے جس کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک بڑھ جائے، یہی دوست کی نشانی ہے، اور یہ بہت ساروں کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اسی طرح باطن میں ہے، ایک سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چشتی سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، اور بے شمار سلاسل ہیں، سارے اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن سارے یک وقت آپ کو راست نہیں آ سکتے۔ اچھا، نقشبندی سلسلے میں آپ کے بزرگ نے کیا دیا کہ آپ خفی ذکر کیا کرو، خفی اللہ، باطن بولنا نہیں، آواز نہیں آئے، پاس سے انفاس سانس۔ تو ایک جگہ پر چلی ہے، اوہ کا ورد کھل گیا ویرانے میں۔ اچھا، ایک وہ کہتا ہے جو ذکر کر لیں گے، خیر ہے اللہ کا ذکر، یہ نا چل تجھے قوالی شروع کرو۔ اب جو ذکر کرنے والا ہے خفی، وہ قوالی میں بیٹھے گا تو بے قائب ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے خواجہ غریب نواز کی قوالی ہونا، تو اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر آپ ان کو بٹھا دو جن کے نام سے نقش بندی سلسلہ ہے پاکستان انڈیا میں، کس کے نام سے ہے؟ حضرت مجدد الافسانی ہے نا۔ اگر حضرت مجدد الافسانی چشتی سلسلے میں بیٹھ جائے نا تو یا قوالی بند ہو جائے گی تو یا وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ حالانکہ دونوں صحیح ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے نا، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے،
لیکن یہ ہے کہ یک وقت دونوں نہیں ہونے چاہیے. اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. ایک مرید تھے ان کے حضرت نظام الدین اولیاء کے، بڑا مشہور ہوا واقعہ ہے، پہلے بھی ان کا بتایا تھا. حضرت چراغ دلوی، نصیر الدین چراغ دلوی، ان پر ذرا شریعت کا غلبہ زیادہ تھا. چشتی سلسلے میں مرید، شریعت کا غلبہ زیادہ تھا تو وہ قوالی سے گھبراتے تھے. وہ کہتے نہیں اس میں کوئی آگے پیچھے جاتی ہے، نماز سماج تقدس وغیرہ. اور پیر جو تھے ان کے نظام میں قوالی کا زیادہ سما کا شوق تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ جب پیر خانے میں نظام الدین حضرت اولیاء کے مقام پر ان کے آستانے میں، محبوب الہی کے آستانے میں قوالی ہو رہی ہو اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ جائیں تو پیر صاحب قوالی بند کرا دی کرتے تھے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اور اتفاق سے اگر پیر صاحب ان کے گھر چلے جائیں تو وہ قوالوں کو بلا لیتے تھے، آج پیر صاحب ہے چل لو قوالی ہونے دو. ورنہ عام حالات میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو مدعا یہ ہے کہ دو کیفیات کو یک وقت اکٹھا کرنے والا آدمی غلطی سے ناکام ہو جائے گا. میرا مقصد یہ تھا. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دو سلسلوں کی بات نہیں ہو رہی کہ سلسلہ تمہارا چشتی ہے یہ قادری ہے، نہیں، دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. بندے کی بات بھی نہیں ہو رہی، دو سمتوں کی بات ہو رہی ہے، دو رخ کی بات ہو رہی ہے، دو مزاج کی بات ہو رہی ہے. آپ کو بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ مطلب اب ہمارا سلسلہ وہ غیر مسلم ہے، تمہارا سلسلہ بہت اسلام ہے، یہ نہیں مطلب یہ کہ چشتی بھی تو اللہ کی، وہاں بھی محفل اللہ کے نام کی تھی، قادری بھی اللہ کے نام کی محفل ہے، نقش بندی بھی اللہ کے نام کی محفل ہے. اب اللہ کے نام کی محفل میں اللہ کا بندہ چلا گیا تو کون سی بات ہوگی؟ اچھی بات ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ایک انداز کا سفر کرے تو ذرا بہتر ہو جائے گی. اس سے وابستگی جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہے، وابستگی پریشان ہوتی ہے. اب اچھا میں دادا صاحب آپ چلے جاؤ نا تو وابستگی پریشان نہیں ہوتی. دادا صاحب نے اس طرح اس لیے اپنے سلسلہ نہیں آگے چلایا. اب یہ سب سلسلوں کا سلسلہ ہے. دادا صاحب جو ہے نا یہ سب سلسلوں کا سلسلہ ہے. انہیں آگے چلنے کی بات یہی ہے. خواجہ صاحب بھی جائیں گے اور بابا صاحب بھی جائیں گے اور مطلب شیر محمد شرک پوری شریف جائیں گے، سارے جائیں گے کیونکہ اپنا نہیں ہے. لیکن شرک پور شریف میں قوال والے نہیں جائیں گے. شرک پور شریف عرس ہو رہا ہے اور آگے چلو قوالی لے کے جاؤں گے، پنڈ پار کر دیں گے. حالانکہ کوئی حرج کی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے نا وہاں کلندرانہ مطلب محفل نہیں ہوگی کیونکہ یہ شرک پور شریف ہے. اب بات ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مجدد صاحب کی محفل ہے. مجدد صاحب کی محفل جو ہے نا یہ بند ہوگی. آپ سمجھ رہے بات. چشتی محفل جو ہے ذرا تھوڑی سی کھلی ہوگی. اور وہ آدمی جو دونوں محفلوں میں جائے گا وہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا ادھر کرے گا ادھر کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا یہ میں نے اس لیے کہا تھا. دوسرا ایک اور بات، اللہ کو تو اپنے ملاقات نہیں کرنی کہ اس دنیا میں کہیں اتفاق سے کسی موڑ پر آگے اللہ کریم نظر آ جائیں گے. حفظہ نہیں. یہ جس راستے پر بھی آپ جائیں گے نا اس راستے کے سفر کے دوران چند لوگ آپ سے مانوس ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے اندر ہی آپ کا زندگی کا اور دین کا کاروبار مکمل ہو جائے گا. اور اگر یہ گروہ آپ بدلتے رہیں گے ساتھیوں کے تو کاروبار پھیل جائے گا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ چند آپ نے ساتھی بنانے ہیں، سنگت کریں گے، سنگت بنانی ہے، سہیلی بنانا ہے. چند لوگ ایک انداز کے لوگ بنائیں گے، آپ کو سہولت ہو جائے گی. ایک انداز کے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ڈیولپ کرو اپنا، جن میں ایک ریفرنس ہو، ایک حوالہ ہو. وہ جس کو آپ پیر کہتے ہیں وہ حوالہ ہوتا ہے نا. اور اس کی وجہ سے پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نقصان کم پہنچاتے ہیں. ورنہ انسان نقصان میں ایک دوسرے کو دے سکتا ہے اور واقعات ہو سکتے ہیں. جب ایک حوالہ موجود ہے جائے نا پھر نقصان لوگ کم ہو جاتے ہیں. اور نقصان کی تعریف ایک اور بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دکان اچھی چلے، سودا بڑا نفع بڑا آ گیا. زیادہ نفع جو ہے نا کسی نہ کسی کو آپ نے بہت نقصان پہنچایا تبھی زیادہ ملا ہے نفع.
یعنی کہ وہ جس سے آپ نے مہنگا سودا بیچا ہے نا اس کا تو مارا گیا نا بندہ، وہ غریب آدمی، ہاں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی یوں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سنگتیں دو ہوں تو پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہ میرے دوست ہیں، آپ ہم چلے ہیں 7 شریف، ٹھیک ہے، یہ خاص طرح کے دوست ہیں۔ اور اب یہ کون سے دوست ہیں؟ کہتے ہیں آپ سرہن شریف چلے ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہیں۔ اچھا صابریہ سلسلے میں آپ جاؤ گے تو اور طرح کے آپ کو لوگ مطلب مل جائیں گے، کوئی اور طرح کی، ان کا لباس بھی اور طرح ہوگا، گفتگو اور طرح کی ہوگی، بیہیویئر اور طرح ہوگا، سدا سہاگن ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ اور طرح سے ہوگا، سنگت اور طرح سے ہوگی۔ اس طرح آپ یہاں پر دیکھو گے، اگر آپ جائیں یہاں پر گجرات میں سائیں کہاں والے کے پورس میں جاؤ اور طرح کے لوگ ہوں گے، وہ خاص قسم کی مطلب واقعات چال نکلتے ہیں، جس کا باقی کے شعبوں میں ایسا تعلق نہیں ہوتا۔ تو لنگوٹی قسم کے لوگ ہوتے ہیں خاص طرح کے، وہ خاص واقع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اس سفر کے دوران ایک یکسو ہو جاؤ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ پیری، درویشی، واقعات، تصوف صرف یکسوئی کا نام ہے، یکسو ہو جانا۔ کاروبار جو ہے نا ایک جگہ پر توکل کے ساتھ فیصلہ کر دینا کہ میں نے اس جگہ رزق کمانا ہے۔ رزق کمانے کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، رزق ایسی جگہ کماؤ جہاں آپ بہت سارے اور کمانے والے نہ ہوں، سوائے اس کی اقتصادی ملازمت ہو، ورنہ دکان جو ہے نا عام طور پر چھوٹی موٹی دکان اپنی بنانی ہو، اپنا تنخواہ بناؤ، علیحدہ بناؤ، علیحدہ کاروبار کرو تاکہ آپ کا رزق آپ کو الگ سے مل جائے۔ اور چل پھر کے کاروبار کرنا ہے تو فیصلہ کر لو۔ مطلب کاروبار جو ہے نا یہ بدلنے والا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، کاروبار مستقل ہونا چاہیے، ساتھی جو ہے نا آپ کے بدلنے والے نہ ہونے چاہیے، ساتھی مستقل ہونے چاہیے، سنگتیں صاف ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ میں نے کہا تھا کہ بہت تبدیل کرنے والے نہ، ہر جگہ جانے والا جو آدمی ہوتا ہے نا ایسے پیشہ ور قسم کے مرید ہو جاتے ہیں کہ وہ خاص ان کا پیشہ ہی ہوتا ہے مرید بننا۔ ہاں ہر جگہ چل جاتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر محفل ہوتے ہیں، ہر انداز فکر کے مطابق چل پڑتے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، قوالی بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، دھمال بھی کر رہے ہیں، مادولال حسین میں جا کے اور قسم کے تماشے بھی کر رہے ہیں۔ وہ آدمی صحیح نہیں کامیاب ہوتا، اس لیے پھر اس کو رنگ نہیں ملتا۔ رنگ ہوتا ہے جو آپ کے راستے میں استقامت دینے والی شے، وہ نہ ملی تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ بس ایک آدمی فیصلہ نہیں کر سکا میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک دن دکان میں گلاس رکھے ہوئے تھے، دوسری کتابیں رکھی ہوئی تھی، کہتے ٹوئر ناسک بھی رکھ لوں اور کتابیں بھی رکھ لوں، کبھی کتابیں بیچتا ہے کبھی ٹوئر ناسک بیچتا، کاروبار تو نہیں چل رہا نا پھر۔ ہاں مگر یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تو بات کیا ہوئی؟ اب آپ بتاؤ آپ کو کیا سوال پیدا ہوا تھا اس وقت؟ کیا کہتے ہیں ریاست سوال پہلے ترجمہ کیا چاچا جان کے سوال کا اور پھر ترجمہ کرو۔ ہاں سوال بڑا اچھا ہے، ہاں سوال بنا لو، میں اس کی جاتا نہیں ہوں، یہ ضروری تھا۔ اچھا بولو براد کیا کہتے ہیں سوال ترجمہ؟ آپ خود بولیں گے سوال؟ ہاں بولو۔ ہاں 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 آپ ہی جاری۔ آپ کی بیعت تھی پہلے؟ اچھا جب وفات پا چکے، اچھا وہ سلسلے جو وہاں سے سیکھے تھے یا وہ روزمرہ میں شامل ہیں، وہ آنا جانا معمولات وغیرہ وغیرہ، اچھا پڑھنا پڑھانا، جی ہاں ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ویسے ہی جاری رکھنا ہے یا آپ نے یہ میں اگر نہ کہتا تو پھر آپ نہیں پوچھنا تھا، اتنے بڑے عام سوال آپ پوچھ رہے
ہمیں کمال کر دی. میں بولے رہا کہ آپ کی بیعت پہلے ہوئی ہے, ہاں پھر آپ میرے پر قابو آ گئے. کمال ہے. پہلے جب بیعت ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی آپ ایسے سلوک کرتے جیسے میرے ساتھ کر رہے ہو. میں تو کوئی آپ سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں. اقبال صاحب کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ چل رہا ہے سارا. میں ایک اور سوال کر گیا کہ پہلے وہاں جو ہیں ان کی خدمت ایسے کرتے تھے جیسے میری کر رہے ہیں. میں وہ خدمت کے جذبہ دیکھا نہیں آپ میں. آپ کو کیسے ملتی ہوگی بات؟ خدمت تیز کیا کرو. اچھا یہ نہیں کہ ریاض خدمت کرتا ہے کافی ہے, وہ تو ریاض ہے, اس پہ اپنا کام ہے. اچھا آپ اپنا کام کیا کرو. تو صرف لینے کی بات نہیں ہوتی ہے, خدمت کرنے کی بات ہوتی ہے. تمہارا اپنی ایسی بات ہے نا. اب بات مطلب خدمت. ایک الگ سوال بتا رہا ہوں آپ کو. رات کیا سمجھا رہا ہوں بات, کیا بتائی میں نے بات؟ میرے مطلب پہلے جو تھا, میں واسطے نقشے بنا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے یہ کرتے ہوں گے وہاں ان لوگوں کے ساتھ. ہاں کہ انہوں نے کوئی علم بھی کہتے ہیں علم بتایا, کوئی تعلیم بھی بتائی, کوئی علم عرفان بھی ہوا, سارے واقعات بھی ہوئے. آپ کیا خدمت کرتے تھے ان کی؟ وہ تو میں نے وہ بھی تو دیکھنی ہے نا. پھر میں اس کے بعد آپ کا فیصلہ کروں گا. میں دیکھی کون نہیں ہے, کیونکہ ذرا بے باک بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کو اپنے مستعد تو دیکھا ہے میں نے کہ آپ اپنے کام میں مستعد ہو, آپ ادب بھی کرتے ہو, مخلص بھی ہو, اللہ کا خوف بھی ہے, لیکن خدمت شیخ میں نے کوئی نہیں کی. چلو گواہی کر لو آپ لوگ. ہاں یہ کوئی ختم تھوڑی چلی زندگی. آپ کریں گے, کیا کریں گے؟ آپ کریں گے. اچھا اب ایک تو ایک الگ سمجھا دیے نا بات. اس کو کرنا دیکھو آپ سمجھے نہیں بات. موت سے تو آپ بچ نہیں سکتے, فیصلہ ختم. جو کچھ آگے پاس ہے یہ ٹھہرتا نہیں ہے, فیصلہ ختم. جو کچھ موجود ہے یہ ٹھہرے گا نہیں. آپ جو کچھ ہو یہ آپ بہت سے بچ نہیں سکتے. جانا آپ کو ضرور ہے. اب صاحب نکل جانا ہے آپ نے جامع سے, اور پیر کا سارا علم آپ کو مل نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا علم آپ کو مل جائے, اور کیونکہ یہ وہ دینا چاہے تب بھی نہیں سکتا. اچھا اس کے بس میں نہیں ہوتا. اب ایسے اس کا ایک ہاتھ جو ہے نا کسی اور جگہ مضبوطی سے بندھا ہوتا ہے. اب ایسے نا باقی وہ اپنی مرضی جتنی رکھتا ہے اتنا کرتا ہے. جی السلام علیکم. اچھا آخری پوائنٹ کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. آخری پوائنٹ میں آپ شامل ہو گیا کہ نظام ہستی میں مشائخ کرام کی اہمیت کے واقعات کچھ گزر گئے, درمیان میں آپ آ گئے, یہیں سے سمجھ لو جہاں سمجھ جاتے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہم لوگ. ہم موت سے نہیں بچ سکتے, ہم لوگ بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے, ہم لوگ نے جو کچھ زندگی میں حاصل کیا یہ کمائی کی اسے ہم مینٹین نہیں کر سکتے. یہ عمل تو چھوڑ جاتی ہے ہمیں, ورنہ ہم اسے چھوڑ جائیں گے. دنیاوی جتنا ہمارا حاصل ہے یا تو زندگی میں ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو یا ہم اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو پیر کے پاس جتنا علم ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا آپ کے تجربے میں نہیں آ سکتا. اس کے مزاج میں کوئی تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے, یعنی کہ مختلف ہوتا ہے مزاج باقیوں سے. اس کے شب و روز باقیوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں. اچھا ایک شعبہ نہیں ہے کہ زندگی میں تصوف میں پیر کی بات کر رہا ہوں, جہاں بھی قیادت کی صلاحیت ہوگی اور وہاں کی شب و روز اور طرح سے گزریں گے. اچھا جہاں استقامت کے ساتھ فالو کرنے کی صلاحیت ہوگی وہاں شب و روز اور طرح سے گزریں گے. اچھا جو قیادت کے تصور جیسے آشنا کرے جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کامیابی, کہتا ہے میری کامیابی یہ ہے کہ میرے سارے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں. کامیابی میری کیا ہے؟ میرے سارے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں. فالوور کی کامیابی یہ ہے تو کہتا ہے میرے سارے رجسٹر میرے ساتھ ہیں. اس کے بیچارے کا اور کھاتا ہے, رجسٹر ہے اور اس کے ساتھ وہ سامان ہے اور واقعات ہیں. اس لیے یہ بھیڑیا, یہ گڈریا اور بھیڑوں کا قصہ ہے کہ بھیڑیا راستے کے اندیشے ہوتے ہیں اور ریوڑ جو ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں, فالوورز ہوتے ہیں. وہ گڈریا پیر صاحب ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر
کام وہ جو عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے پیڑوں کو محفوظ لے کے جانا، اور اگر ایک آدمی درمیان میں کمی بیشی ہو گئی اس کے الگ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو چلنے والوں کے لیے، فالو کرنے والے کی آسودگی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، تو چاک کی جیسا آسودگی اس میں ہے کہ وہ دوسروں کو سنبھالے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر کا سارا علم نہیں مل سکتا، اچھا کیونکہ وہ ساری زندگی ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے، فرق ہو گیا نا، ایک قیادت کا بھی فرق ہو گیا اور واقعات کا فرق ہو گیا اور بے شمار اس میں کی جا جاتی۔ پھر کرنا کیا ہوا سارا واقعہ؟ ایک تو پیر کی فادیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دعا دے دی جائے، آپ کے اندیشے جو ہے نا وہ ٹل جائیں۔ اندیشے نااہلی سے پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ آئیے گنتے جانا باتیں ساری۔ اندیشے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ نااہلی سے اور غلط فہمی سے، اور اس بے وقوف کو ناراض کرنے سے جو بلا وجہ ناراض ہو گیا۔ یہ یاد رکھنا میرے فکر ہے۔ کیا کہا؟ اس بے وقوف کو ناراض کرنے سے جو بلا وجہ ناراض ہو گیا۔ وہ جو بے وقوف ناراض ہو کے چلا جاتا ہے نا، وہ جہاں بھی جاتا ہے انسان مخلص ناراض ہو کے چلا جائے تو وہ پھر اس کی دعا یا بد دعا اندیشے پیدا کرتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ شہروں پر بلا آتی ہے اگر شہر میں سے کوئی فقیر بھوکا چلا جائے، اور طرفہ عذاب لائے گی اب اس کی بد دعا۔ دروازہ جس پہ شہر کا کوئی کھلا نہ تھا، جس شخص پہ کوئی دروازہ نہ کھلے تو وہ شہر سارا غرق کر دیا جاتا ہے۔ اب یعنی کہ آپ نے جائز طور پر کسی شخص کو سزا دی اور اس نے اس کو ناجائز ظلم کیا سمجھ لیا، کہا جائز سزا، کیا سمجھا اس نے کہ ناجائز ظلم ہے، وہ بد دعا دینے کے قابل ہو گئے۔ اس کا احساس، اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی اندیشہ جو ہے نا آپ کی کسی غلط روی یا تیز روی آپ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اصل ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی جو اندیشہ ہوتا ہے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اندیشہ جو ہے نا اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور بہرحال پیر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اندیشوں کے حساب سے محفوظ رکھے، کیونکہ اندیشہ ایک چیز پیدا کرے گا، خدا پر یقین توڑ دیتا ہے۔ اگر اندیشہ زیادہ دیر ٹھہر جائے نا، آپ کو میں موٹی موٹی بات جلدی بتا رہا ہوں، زیادہ دیر اندیشہ رہ جائے نا تو اپنا ایمان جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے۔ خوف کے اندر شوق مدھم ہو جاتا ہے، شوق کے اندر خوف نکل جاتا ہے۔ اب اگر خوف بڑھ جائے شوق کم ہو جائے گا، شوق بڑھ جائے خوف کم ہو جائے گا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک خوف ہے ایک شوق ہے۔ خوف کو دوزخ کہو، شوق کو جنت کہو۔ اب ایسے میں جب شوق تیز ہو جائے کسی کام کا، شوق بس پھر راستے میں اندیشہ کو نہیں ہے، فٹافٹ جانا ہے اور جانا ضرور ہے۔ کوئی ہوے سیو کشتی مہانا ایسا سر پر مہی دے دیس جانا، وہ سر پر جانا ہے نا، اب اس میں سیلاب ہو طوفان ہو کچھ ہو پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ شوق تیز ہو خوف نہیں ہے۔ خوف جو ہے نا یہ شوق کے اب گھن ہے، اب اصل میں شوق کے اوپر حملہ، اس لیے پیر کا ایک کام یہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا آپ کو آپ کی یہ زندگی کے آپ کے حاصل ہے، زندگی کا حاصل، نوکری صحت بیماری وغیرہ وغیرہ یہ کاروبار، اس زندگی کے حاصل کو کنورٹ کر کے دین کا حاصل بنانا۔ کیا کہا؟ دنیا کا جو حاصل ہے نا اسے دین کا حاصل بنانا۔ آپ کام دنیا کے لیے کر رہے تھے لیکن تھا وہ دین کا کام۔ اب اصل میں یہی زندگی جو آپ گزار رہے ہو نا یہی اللہ کا حکم ہے، اس میں سے آپ گزر رہے ہو۔ اب جو کچھ آپ کسی کو ہنس کے بول کے آپ نے کسی سے بات کی نیکی بھی ہو سکتی ہے، ایک تو آپ کا سماجی ضرورت بھی ہے، اچھا یہ آپ سے مل کے بڑی خوشی، اسلام ہے کیا حال ہے، اور جب اس کا دل خوش ہو گیا تو پھر یہ ایک دعا کی صورت نکل آئی۔ تو آپ کے ذمہ جو کام ہوتا ہے شیخ کا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو غور سے سننا۔ ساری باتیں عمل کے لیے نہیں ہوتی، اب یہ موٹی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، ساری باتیں عمل میں نہیں آتی۔ یہ ساری باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ کسی وقت ضرورت پر کوئی سنی ہوئی بات آپ نے عمل کر دی تو یقین آپ کے پاس پہلے تھا کہ یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، لہذا یہ بات صحیح ہے، یہاں ایسا کر لینا چاہیے۔ اس لیے زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ کہیں پر جو ہے دوراہا آ جائے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو کوئی سنی ہوئی کسی استاد کی بات جو ہے نا، کہتے ہیں امتحان دیتے ہوئے بچہ جو ہے نا استاد کی شکل یاد آتی ہے، جواب ٹھیک لکھ لیتا ہے، خالی آواز آتی ہے بعض اوقات لوگوں کو،
اس لیے توجہ جو ہے نا یہ آپ کو آواز بھی دلا سکتی ہے اور آپ کو راستہ بھی بتا سکتی ہے، خالی توجہ.